علی الحسن نقوی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. مرزا جی نے کہا یہ سلفیوں سے پوچھیں جی, ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے. تو علی الحسن نقوی نے کہا اور حنفیوں کا کیا ہے؟ تو مرزا جی نے کہا وہ حنفیوں کا موقف بھی کچھ سمجھ نہیں آیا, ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. نہیں, سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور یہ باقی یہ سلفیوں سے ہی پوچھا جی, ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور انفیوں کا کیا ہے؟ وہ انفیوں کا بھی موقف کوئی سمجھ میں نہیں آیا, ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. مرزا جی نے یہاں یہ بات کہی کہ نہ مرزا جی کو سلفی حضرات کا موقف سمجھ میں آیا اور نہیں حنفی حضرات کا موقف سمجھ میں آیا. اچھا جی, پھر یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے اسی ویڈیو کے اندر, اسی ویڈیو کلپ میں ایک جگہ مرزا جی نے کہا اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون میں ہوں. ان سے مراد مرزا جی کی تھی اہل حدیث. اگر حنفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں. اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں. اگر انفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. مرزا جی نے جو 22 مارچ 2016 کو جو کلپ اپلوڈ کیا اپنا آفیشیل چینل سے کہ اللہ کہاں ہے, حنفی اینڈ سلفی دونوں کی پبلک کو دعوت ہے حق. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ حنفی اور سلفی موقف کو جانتے تھے تو آپ انہیں دعوت دے رہے تھے نا. آپ نے تو کہا انہیں جانتے ہی نہیں, اور آپ نے تو بلکہ یہ تک کہہ دیا, اس حد تک آپ نے تردد و تذبذب کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میری بات سے ان کا موقف ہے. تو دعوت ہے کس بات کی دے رہا تھا بھائی؟ تجھے نہ موقف سمجھ میں آیا بقول تیرے, اور نہ ہی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تیری بات بالکل صحیح ہے کہ تو نے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں وہ کہیں تو بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں. آپ بتائیں کہ ایسا آدمی جو خود تردد کا شکار ہے وہ کیا عقیدے کو بیان کرے گا؟